حکمت کا کلام مختصر طور پر حکمت عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا مطلب دانائی اور عقل کے ہیں. اور جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں تو کلام بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب سخن، بات، گفتگو کرنا کے ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ میں بیان کرنا یا ادا کرنا. اور جب ہم حکمت کے کلام کی تشریح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کسی بات کو دانش یا عقل سے بیان کرنا حکمت کا کلام کہلاتا ہے. حکمت کے کلام کی 3 قسمیں ہیں، مین 3 اس کی کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 شیطانی حکمت، نمبر 2 انسانی حکمت، نمبر 3 الہی حکمت یا روحانی حکمت، اور نمبر 4 جو ہے وہ اسی میں آ جاتی ہے، لیکن نمبر 4 جو میں بیان کرتا ہوں وہ ہے حکمت کا کلام. حکمت کا کلام مختصر طور پر ہم تھوڑا سا ان میں سے دیکھتے ہیں تاکہ جلدی سے آپ کو اس کے متعلق تھوڑا سا علم ہو جائے کہ حکمت کا کلام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. شیطانی حکمت، نکالے میرے ساتھ یعقوب 30 باب اس کی 14 آیت سے لے کر 16 آیت تک. جیمز چیپٹر 3 verse 14 up to 16. James chapter 3 verse 14 up to 16. جس کسی نے نکال لیا ہے وہ جلدی سے پڑھ لے. Praise God, hallelujah. لیکن اگر تم اپنے دل میں سب حسد اور تفریقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شریک مارو، نہ جھوٹ بولو. یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ دوسری اور نقصانی اور شیطانی ہے. یہ حکمت کون سی ہے؟ دنوی، نفسانی اور شیطانی ہے. صاف کلیئر بات ہے. اگر آپ کی زندگی میں حسد ہے، اگر آپ کی زندگی میں تفرقے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں جدائیاں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں جھوٹ ہے، تو آپ سمجھ آئیں کہ آپ میں جو حکمت کام کر رہی ہے وہ شیطانی حکمت ہے. آپ میں شیطان کی حکمت کام کر رہی ہے. اگر حسد کی روح آپ میں کام کرتی ہے، تفرقے کی روح کام کرتی ہے، لڑائی جھگڑے کی روح کام کرتی ہے، اور پھر جھوٹ بولنے کی روح کام کرتی ہے، تو یہ شیطان کی حکمت نے آپ کے اندر گھر بسا رکھا ہے. اپنی زندگی کا ساتھ جائزہ لیتے جائیے گا. یہ مکاشفہ کی نعمت ہے اور میں آپ کو مکاشفہ کی پہلی نعمت کے متعلق بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حزقیل نے بھی اس حکمت کو لوسیفر کی حکمت کہا ہے. حزقیل 28 باب اس کی 12ویں آیت اور 17ویں آیت کا جب آپ مطالعہ کریں، حزقیل چیپٹر 28 verse 12 and 17، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے دن سے کامل، گناہ سے پاک اور حکمت سے معمور تھا. اپنی پیدائش کے دن سے کامل، پاک اور حکمت سے معمور تھا. لیکن ہم 17ویں آیت میں کیا دیکھتے ہیں؟ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے حکمت کھو دی، میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا. تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا،
اپنے جمال کے سبب سے تو نے اپنی خوبصورتی پر مان کیا. تو نے یہ دیکھا کہ میں ختم الکمال ہوں اور کوئی میرے جیسا ہے نہیں, اور تیرا حسن جس پر تو گھمنڈ کرتا تھا وہ تجھے لے بیٹھا, اور وہ عزت جو تجھے خدا کی حضوری میں تھی وہ عزت تجھ سے چھن گئی. اس نے اپنی حکمت کو گھمنڈ سے آلودہ کر دیا. اس نے اپنی حکمت کو خدا اور کائنات کے کاموں کے برعکس اپنی سرفرازی کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا, جس کے نتیجہ میں خدا نے اس کو آسمان سے گرا دیا اور وہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں سے بھی اوپر چلا جاؤں گا. گھمنڈ, اگر آپ کی زندگی میں گھمنڈ ہے, اپنے حسن پر آپ گھمنڈ کرتے ہیں, اپنی دولت پر آپ گھمنڈ کرتے ہیں, تو سمجھیں کہ آپ میں شیطان کی حکمت جو ہے وہ کام کر رہی ہے, نفسانی حکمت کام کر رہی ہے, دنوی حکمت کام کر رہی ہے. اس لیے آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. شیطان کی اس گندی حکمت کا اندازہ لگانا ہے تو باغ عدن کے متعلق ذرا پڑھ لیں. جب اس نے ہوا کو گمراہ کر دیا, کتنی گندی حکمت خدا سے اس نے اس کو چھین لیا. ابلیس نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ خدا کے ساتھ منسلک رہیں, اور اس نے ہوا کو بہکا دیا. آج بھی شیطان جو ہے اس اپنی گندی حکمت کے وسیلہ سے لوگوں کو بہکا رہا ہے اور ان کو غلط ٹریک پر جو ہے وہ لے جا رہا ہے. اس حکمت کا اندازہ آپ یسوع مسیح پر جب آزمائش آئی, شیطان نے جب یسوع مسیح کی آزمائش کرنا چاہی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لکھا ہے کہ یسوع کو تمام بادشاہی, شان و شوکت دینے کا وعدہ کرتا ہے. لے گیا اونچے پر, میں تجھے یہ ساری کی ساری شان و شوکت دے دوں گا, ٹھاٹ باٹ دے دوں گا, لیکن تو کیا کر, مجھے سجدہ کر. آج لوگ ظاہری ٹھاٹ باٹ پانے کے لیے, شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے, دولت حاصل کرنے کے لیے, عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا سے دور لے جاتے ہیں, اور شیطان جو ہے وہ عجیب طریقہ سے لوگوں کو بہکاتا ہے اور اپنی شان و شوکت دکھا کر ان کو اپنے بندھن میں پھاند لیتا ہے. اور جب وہ اس کے پورے بندھن میں جکڑے جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم تو خدا سے بہت دور چلے گئے. بھائی رانڈ اپنے پیغام میں بتا رہے تھے کہ میرے پاس بلین ڈالرز میرے بینک میں تھے, میرے پاس بہت کچھ تھا, لیکن یسوع مسیح میرے پاس نہیں تھا. میں یسوع مسیح سے خالی تھا. میرے عزیز بہن اور بھائیوں, اگر ہم تمام دنیا کی دولت کو حاصل کر لیں, تمام آسائش ہم کو مل جائے, اور یسوع مسیح ہمارے پاس نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پرلے درجے کے احمق اور نادان شخص ہیں. دوسری حکمت انسانی حکمت ہے. انسانی حکمت نکالیں لوکا 14واں باب اس کی 28ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک, پیج 69. جو کوئی نکال لیتا ہے جلدی سے پڑھ دے. لوکا 14واں باب 28ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک. لوک چیپٹر 14 verse 28 up to 32nd. ان میں ایسا قول ہے کہ جب وہ ایک گل بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا انصاف نہ چاہے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے نہیں. ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے ہمارے شروع کی مگر تکمیل نہ کر سکا.
یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں. جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھ آتا ہے, نہیں تو جب وہ ہنوز دور بھی ہے ایک بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا. بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. نمک اچھا تو ہے لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا ہے تو کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا. نہ وہ زمین کے کام کا رہا نہ کھاد کے. لوگ اسے فائد پھینک دیتے ہیں. جس کے کان ہو سننے کے ہوں وہ سنیں. جس کے کان ہو جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے کہ شیطانی حکمت کیسی حکمت ہے, انسانی حکمت کیسی حکمت ہے. اور پھر انسانی حکمت جو ہے یہ حکمت خدا کی حکمت کے بالکل متضاد ہے, بالکل مخالف ہے. آخر کار انسانی حکمت جو ہے یہ فنا ہو جائے گی. انسانی حکمت کا فنا ہونا لازم ہے. پالوس نے فرمایا خدا حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کرے گا. حکیموں کی حکمت کو, عقل مندوں کی عقل کو, انسانی عقل جو ہے وہ فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم میں خدا کی عقل ہے, الہی عقل ہے, روحانی عقل ہے, تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. تیسری حالت جو ہے وہ روحانی حکمت, اور اس کے لیے دوبارہ چلے وہاں پر ہی یعقوب 3 باب, جیمز چیپٹر 3 verse 17 and 18. یعقوب 3 باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت. الہی حکمت پڑھیں جی, جلدی سے کھڑا ہو کے پڑھے جو بہن بھائی نکال لیتا ہے. 17ویں جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ حکمت کیسی حکمت ہے؟ پاک حکمت ہے. پھر ملنسار, تربیت پذیر, رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی حکمت, بے طرفدار, بے ریا, کسی کی رعایت نہیں کرتی, ہر ایک کے ساتھ مساوات, اچھے پھلوں سے لدی ہوئی یہ حکمت ہے. کون سا ایسا آدمی ہمارے درمیان میں موجود ہے کہ اگر وہ اپنا گھر بنانا چاہے تو وہ یہاں سے اٹھ کر سمندر کے کنارے چلے جائے اور ریت پر اپنے گھر کو بنائے؟ یقینی طور پر اگر وہ اپنے گھر کو ریت کے کنارے پر بنائے گا تو اس کا گھر جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. الہی حکمت خدا روحانی لوگوں کو دیتا ہے, روحانی لوگوں کو. وہ حکمت جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے, جو آپ کو دینا چاہتا ہے. پالوس رسول کی للکار کے ساتھ کیا ہم کہہ سکتے ہیں جب اس نے تیموتھیوس کو خط لکھا, 2 تیموتھیوس 4 باب 7 اور 8 آیت, صفحہ نمبر 208, جلدی سے نکال لیں. 2 تیموتھیوس 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8, page 208, 208. جو نکال لیتا جلدی جلدی سے پڑھتا چلا جائے. یہ ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے. میں آپ کو ڈائریکٹ بھی تعلیم دے سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کلام کے وسیلہ سے ہم زیادہ سیکھیں, کیونکہ یہ
باتیں جو آج آپ کو بتائی جائیں گی یہ بہت کم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں. آمین. حکمت کا کلام جو آپ کا مضمون ہے، میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا. حکمت کا کلام کیا ہے؟ آپ نے سنا نعمتوں میں سے پہلی نعمت، اور روح القدس جس کو چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے بانٹتا ہے. میری مرضی نہیں، آپ کی مرضی نہیں، کسی لیڈر کے کہنے سے نہیں، اپنی مرضی سے. روح القدس اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے وہ اسے دیتا ہے، بانٹتا ہے. حکمت کا کلام فوق الفطرت طور پر روح القدس کی طرف سے جو خدا کے ذہن اور مرضی کے مطابق جو اس کے مقصد اور منصوبہ ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. خدا کا مقصد اور اس کا منصوبہ مستقبل کے لیے جو وہ رکھتا ہے آپ کے لیے، اس کو ہم حکمت کا کلام کہتے ہیں. حکمت کا کلام ہمیشہ مستقبل کے لیے مکاشفات کھولتا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ جب میں ورلڈ آف نالج کے متعلق بتا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ورلڈ آف نالج جو ہے یہ ماضی اور حال کے متعلق جو ہے وہ مکاشفہ دیتا ہے، وہ بیان کرتا ہے. لیکن ورلڈ آف وزڈم جو ہے یہ ہمیں مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے جو ہے یہ ہمیں بیان کرتا ہے. آنے والے حالات کے متعلق ہم پر مکاشفات کو کھولتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. جیسے خدا نے ہمارے ساتھ کلام کیا حکمت کے وسیلہ سے، غیر زبان ترجمہ کے وسیلہ سے، کہ میں آنے والے دنوں میں اپنی قدرت کو تمہارے درمیان میں نمایاں طور پر ظاہر کروں گا. یہ حکمت کا کلام ہے، اور حکمت کا کلام جب خدا فرماتا ہے تو اس کو ثابت کرتا ہے. جب ہم بیت الحم 2 چک میں تھے اور میں وہاں پر منادی کر رہا تھا تو خدا نے ایک بہن کا چہرہ مجھے دکھایا، اور میں نے اس بہن کو کھڑا کیا اور میں نے کہا بہن خدا تجھے آج برکت دے گا. اور جب ہم نے پرستش کرنا شروع کی تو ایک دم سے خدا کے پاک روح نے اس بہن کو چھو دیا اور اس کو روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا. اور اس میٹنگ میں بہت زیادہ روح القدس کے بپتسمے ہوئے، اتنی زیادہ انائنٹنگ ٹھہر گئی کہ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ وہاں پر 28 اور 30 کے قریب روح القدس کے بپتسمے میں جو ہیں وہ ہوئے ہیں. شفا کا کام کثرت کے ساتھ ہوا، مستقبل کے لیے مکاشفات کو کھولتا ہے حکمت کا کلام. خدا تمام حکمت کا منبع ہے. وہ صرف انسان پر ایک حصہ ظاہر کرتا ہے، اپنی ساری حکمت کا صرف ایک جز. اگر میں کہوں ایک فکرہ ہے اور ایک فکرے میں سے ایک سینٹینس میں سے only one word Lord share his people with his people. ایک لفظ آپ ایک پورے فکرے میں سے ایک لفظ ہے. سو اسی طرح سے خدا جب حکمت کا منبع ہے تو وہ ہم میں سے اس کے ساتھ جس کو وہ حکمت کی نعمت دیتا ہے، حکمت کا کلام دیتا ہے، وہ اس پر اس کا صرف ایک حصہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں، جو وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں. ہاں، حکمت کا کلام ہمیشہ مستقبل کے لیے جو ہے وہ ہمیں آگاہی فراہم کرتا ہے. جیسے میں نے بیان کیا کہ مستقبل میں کیا ہوگا. حکمت کا کلام ایماندار کی زندگی میں، اس کی خدمت میں وہ منصوبے، وہ پروگرام، وہ مقصد
جو اس نے اس شخص کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہ اس پر حکمت کے کلام کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے، حکمت کا کلام نزول ہو سکتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی، جیسے آپ کے سامنے اجتماعی طور پر روح القدس نے حکمت کے کلام کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ کلام کیا۔ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو دے دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی حکمت دینا چاہتا ہے، لیکن تھوڑا سا ذرا فرق، حکمت، الہی حکمت کا علم اور حکمت کے کلام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ گو الہی حکمت میں سے ہی یہ حکمت کا کلام جو ہے وہ نکلتا ہے، الہی حکمت میں سے ہی یہ حکمت کا کلام نکلتا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی میں وضاحت یا فرق تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ الہی حکمت کا علم، کلام کے مطالعہ کرنے، روح القدس کے مسا کا پیغام سننے، دانشوروں کی تناصیف کا مطالعہ کرنے اور عام مشاہدہ کے وسیلہ سے مل سکتا ہے۔ تاہم جو حکمت کے کلام کے وسیلہ سے ملتی ہے وہ الہی قدرت سے دی جاتی ہے۔ الہی قدرت سے جو حکمت دی جاتی ہے وہ حکمت کا کلام کہلاتی ہے، اور یہی صرف اس میں ایک فرق ہے۔ حکمت کے کلام سے حکمت حاصل کرنے کے علاوہ الہی حکمت کو ہم مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ لوکا 2 اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، لوک چیپٹر 2 ورس 40، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ وہ لڑکا حکمت سے معمور ہوتا چلا گیا۔ اور جب ہم 52 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ یسوع نے ابھی روح القدس نہیں پایا تھا، روح القدس ابھی تک یسوع نے نہیں پایا تھا، لیکن جو حکمت مسیح کو قد و قامت کے بڑھنے میں ملی تھی وہ خدا کی حکمت تھی، نہ کہ حکمت کے کلام کی نعمت جس کا مکمل طور پر ابھی ظہور نہیں ہوا تھا۔ روح القدس جس کو چاہتا ہے وہ نعمت جو ہے وہ دیتا ہے۔ روح القدس کی نعمتوں میں سے، مکاشفات کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حکمت کا کلام ہے۔ اب اس کا نزول کیسے ہوتا ہے، کیسے اس کا ظہور جو ہے یہ ہوتا ہے؟ نمبر 1، آواز کے ذریعے۔ آواز کے ذریعے حکمت کا کلام جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ موسیٰ جب موسیٰ جلتی جھاڑی کو دیکھنے کو کترا رہا تھا تو خدا نے اسے جھاڑی سے پکارا، خدا نے اس کو حکمت کا کلام دیا، کس طرح سے وہ اس کے لوگوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرے گا۔ سیموئل آپ جانتے ہیں، اس کو بھی حکمت کا کلام جو تھا آواز کے وسیلہ سے ملا، اور خدا نے اسے پکارا جب وہ خدا کے صندوق کے پاس لیٹا ہوا تھا، سیموئل سیموئل، اور سیموئل نے جب خدا کی آواز کو سنا، میں مختصر کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، اور خدا نے اس پر ایک گہرا مکاشفہ کھول دیا کہ میں ایلی کے گھرانے کے لیے تجھے ایک خاص پیغام دیتا ہوں کہ وہ پیغام سن کر سارے لوگ جو ہیں وہ بھنا جائیں گے، ان میں ہلچل مچ جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کس طرح سے سیموئل
کے ساتھ خدا نے کلام کیا، اور یہ آپ پہلا سموئیل 30 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایلیا کے ساتھ خدا نے کلام کیا جب وہ پہاڑ پر تھا، اور تو ایک بڑی تند آندھی کی آواز آئی، اور آندھی کے بعد کیا ہوا؟ ایک زلزلہ آیا، اور زلزلے کے بعد ایک آگ آئی، لیکن خداوند اس میں بھی نہیں تھا، خداوند تند آندھی میں بھی نہیں تھا، خداوند زلزلہ میں بھی نہیں تھا، خداوند آگ میں بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد لکھا ہے ایک دبی ہوئی آواز اس کو سنائی دی، دبی ہوئی آواز جو اسے کہہ رہی تھی کہ بال کے خلاف اپنے کام کو جاری رکھ، اور اپنی جگہ الیشا کو نبی ہونے کے لیے بلا لے، اور اس کے ساتھ مل کر خدمت کر۔ نمبر 2، خواب کے وسیلہ سے، حکمت کا کلام خواب کے وسیلہ سے بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ یوسف کی مثال آپ کے سامنے ہے، خدا نے یوسف پر خواب کے وسیلہ سے اپنے مقصد کو، اپنے منصوبہ کو جو مستقبل کے لیے وہ رکھتا تھا، اس پر ظاہر کیا، اور پیدائش 37ویں باب میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ رویا کے ذریعے بھی آپ کو حکمت کا کلام مل سکتا ہے۔ پالوس رسول کا خیال تھا کہ وہ آسیا میں اپنی بشارت کو پھیلائے، آسیا میں پالوس چاہتا تھا کہ وہ خدا کی خدمت کو سر انجام دے، مگر روح القدس نے اسے منع کر دیا۔ لکھا ہے تب پالوس نے رات کو رویا میں دیکھا، رویا میں حکمت کا کلام اس کو مل جاتا ہے کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہے اور اس کی منت کرتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیا آ، ہماری مدد کر۔ اعمال 16:9 میں اس کی وضاحت جو ہے وہ ملتی ہے۔ حکمت کا کلام نبوت کے وسیلہ سے بھی مل سکتا ہے، اس کا ظہور نبوت کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے، اور پھر غیر زبان ترجمہ کے وسیلہ سے حکمت کا کلام جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ کسی دوسرے شخص کے ذریعے غیر زبان ترجمہ یا نبوت کے ذریعے حکمت کا کلام ظہور پذیر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اگلی بات، آخر حکمت کا کلام دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے کہ خدا ہمیں حکمت کا کلام دینا چاہتا ہے؟ پہلی بات، انسانی مسائل کے حل کے لیے ہم اپنی حکمت سے انسانی مسائل کو حل نہیں کر سکتے، لیکن خدا جو ہے وہ اس لیے ہم کو اپنی حکمت دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی کلیسیا میں کوئی مسئلہ ہے یا مسائل ہے تو آپ بھی خدا سے حکمت کو مانگے ہیں۔ فوق الفطرت حکمت کی ضرورت کسی اور میدان میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی جتنی زیادہ ضرورت روحوں کے جیتنے کے لیے پڑتی ہے، سول وننگ کے لیے۔ حکمت کا کلام آج کل کے ایماندار جن میں بڑا جوش ہوتا ہے، وہ جب کسی دوسرے کو اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ توبہ کر جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ توبہ کرنے کی بجائے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حجام تھا اور وہ اپنی دکان میں ایک آدمی آیا، ایماندار حجام تھا، توبہ اس نے کی تھی، بڑا جوش تھا، بڑی گواہیاں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ گاہک آ کر بیٹھ گیا، داڑھی پر اس نے خوب اس کے صابن لگایا، اور داڑھی پر صابن لگانے کے بعد کیا کیا اس نے؟ اس کے ہاتھ میں اسرا تھا، اور اس نے وہ جو چمڑا سا ہوتا ہے اس پر اس نے خوب تیز کرنا شروع کیا۔ گاہک کے منہ پر صابن لگا ہوا ہے، اسرا تیز کر رہا ہے، اور اس بھائی سے کہتا ہے کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ اس بھائی سے، اور کوئی بات نہیں کی، کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ اور اس بھائی کا رد عمل کیا ہوا؟ وہ بھائی اس نے دیکھا یہ تو مجھے مار دے گا، وہ جلدی سے اٹھا اور ویسے ہی بھاگ گیا،
کیا میں اور آپ اس طرح کی روحیں تو نہیں بچا رہے؟ کیسی روحیں ہم جیت رہے ہیں؟ کیا ہم روحوں کو جیتنے کی بجائے روحوں کو بھگا تو نہیں رہے؟ اور اگر آپ روحوں کو بھگا رہے ہیں تو پھر آپ کو صحیح مقام پر روح القدس کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کے وقت، ہمیں جنگ کے وقت بھی اس حکمت کی ضرورت ہے، جب ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے۔ داؤد کی کہانی میں اس کی مثال ملتی ہے، دوسرے سموئیل کے 5 باب میں، جب فلسطینیوں نے اس کے ساتھ اس کے خلاف محاذ آرائی کی اور فلسطی آ کر رفائیم کی وادی میں پھیل گئے، تو لکھا ہے کہ داؤد نے خدا سے پوچھا کیا میں اپنے دشمن کا مقابلہ کروں تو میں جیت لوں گا؟ خدا نے کہا ہاں تو جیت لے گا، اور اس نے رہنمائی لے کر ان پر حملہ کیا اور وہ فتح مند ہوا۔ اب دوسرے لمحے ہی دوبارہ خدا داؤد سے کلام کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا میں سامنے سے حملہ کروں یا نہ کروں؟ خدا نے کہا نہیں، تو حملہ نہ کر، بلکہ پیچھے سے جا، پیچھے سے گھوم کر دشمن پر حملہ کر۔ اور فوجی چالوں میں یہ ایک اہم چال ہے، پیچھے سے حملہ کرنا۔ اور خدا نے اس کو ایک خاص وقت کے لیے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ پرانے عہد نامے میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ نوح کی مثال ہمارے سامنے ہے، کس طرح سے خدا نے اس کو حکمت کا کلام دیا۔ نوح اپنے خاندان کے لیے ایک کشتی بنا لے، کیونکہ میں تمام دنیا کو برباد کرنے والا ہوں، اور نوح نے اس کلام کی تابعداری کی، لیکن دوسرے لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑا، وہ ہلاک ہو گئے، وہ مارے گئے۔ حزقیل کی مثال، جب خدا نے یسایہ کو اس کے پاس بھیجا، آپ گھر جا کے یہ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو صرف حوالہ جات دے رہا ہوں۔ دوسرا سلاطین 20واں باب اس کی پہلی 6 آیات میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یوسف کے متعلق خدا نے کس طرح سے اس کو حکمت کا کلام دیا۔ 37ویں باب میں پیدائش میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ابراہیم کے لیے کس طرح سے خدا نے اس کو حکمت کا کلام دیا۔ پیدائش 12واں باب اس کی پہلی 2 آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یونا کو خدا نے حکمت کا کلام دیا، اپنے منصوبے کو اس پر ظاہر کیا کہ نینوا پر زہر کر اور اس بات کی منادی کر کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، اور ان لوگوں نے توبہ کی اور بچ گئے۔ نئے عہد نامے میں بھی حکمت کے کلام کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اقبس، اعمال 11 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اقبس نے پہلے ہی بتا دیا لوگوں کو کہ ایک بڑا کال جو ہے وہ آنے والا ہے، ایک بڑا کال آنے والا ہے، اور جب اس نے اس آنے والے بڑے کال کے لیے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تو پھر ریلیف جو تھی وہ اکٹھی کی گئی اور ان لوگوں تک پہنچا دی گئی۔ اور پھر 21ویں باب میں اعمال کے ہم دیکھتے ہیں اقبس نے پالوس کو اس کے پکڑے جانے کے متعلق پہلے سے ہی خدا نے اس کو آگاہی دی، اور اس نے کیا کیا، اس کا کمر بند لیا اور اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور کہا کہ روح القدس یوں فرماتا ہے جس کسی کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یا یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے حوالہ کریں گے۔ پالوس کو خدا نے پہلے ہی حکمت کے وسیلہ سے بتا دیا، حکمت کے کلام کے وسیلہ سے، کہ یہ جہاز جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا۔ اعمال 27ویں باب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حکمت کا کلام کسی خاص خدمت کے لیے دیا جاتا ہے۔ آج خدا آپ میں سے بھی کسی بہن یا بھائی کو خاص خدمت کے لیے حکمت کا کلام دے سکتا ہے۔ حنانیہ کا ساؤل کے پاس بھیجا جانا ایک خاص خدمت تھی کہ وہ جا کر ساؤل پر ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بینا ہو جائیں، اور خدا نے اس سے کہہ دیا کہ یہ میرا نام
زہر کرنے کا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ پالوس اور برناباس کو خاص خدمت کے لیے مخصوص کیا گیا، اور لکھا ہے اعمال 13 باب میں جب وہ عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے لیے وہ بلایا گیا ہے۔ آخری نقطہ، ہم مسیح کی خدمت میں حکمت کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ شیطان کو کس طرح سے مسیح نے حکمت کے ساتھ جواب دیا۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کے متعلق اس کے بارے میں سیکھتے ہیں تو ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ یسوع مسیح کو اس کی الہی شخصیت سے نہیں بلکہ یسوع نے اپنے آپ کو الہی وصف یا صفت یا خاصیت سے بالکل خالی کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ وہ انسان بن گیا۔ انسان ہو کر شیطان کو جواب دینے میں اس نے حکمت کا استعمال کیا۔ جب اس کی آزمائش ہوئی اس نے کہا تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ لوکا 4 باب اس کی 12ویں آیت میں، متی 4 باب میں یہ سارا ذکر ملتا ہے۔ سامری عورت جو کنویں پر تھی وہاں پر خدا یسوع مسیح نے حکمت کے کلام کو استعمال کیا۔ حکمت کا کلام اور علم کا کلام یہاں پر اکٹھا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یسوع جانتا تھا کہ وہ پہلے 5 شوہر کر چکی ہے، 5 آدمی کر چکی ہے، لیکن جس کے پاس اب ہے وہ اس کا نہیں بلکہ اس سے زناکاری کر رہی ہے۔ تاہم اس نے اس بات کو نہیں جتایا بلکہ حکمت کے ساتھ اس کو ڈیل کیا، اور اس عورت کے وسیلہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بچ گئے۔ اس نے کہا آؤ میں تم کو بتاتی ہوں ایک شخص ایسا ہے جس نے میرے سارے حال مجھ پر کھول دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں۔ مسیح نے اپنے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے حکمت کا استعمال کیا۔ لوگ اسے پھنسانا چاہتے تھے اور پوچھتے ہیں کیا جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع نے جواب دیا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ کتنا اچھا ہے کہ کلیسیا کے رہنما درست جواب پانے کے لیے خدا سے اس قوت کو اور اس حکمت کو مانگیں تاکہ خدا ان کی زندگی میں عجیب کام کریں۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے دعا کریں۔